ہر چیز کی مشکلات ہے. نہ یہاں پانی ہے تو لائٹ نہیں ہے. شبرات وغیرہ آتے ہیں تو سارے پہنچ جاتے ہیں صفائیاں کرنے, اور ایسے 11 مہینے نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے سامنے کچرے پڑے ہوئے ہیں, اس پہ اٹھانے والا کون ہے؟ ہم لوگوں نے دل چاہا تو یار اپنے قبر کے پاس پڑا ہوا ہے, چلو اٹھا کے ہم ہی کچرا کنڈی ہے قریب ہے ہم ہی پیک کر آ جاتے ہیں. کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہے. انتظام ہوتا ہے تو کوئی چوری کر کے یہاں کے پوڈری ختم ہوئیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا بھی صاحب کے سامنے وہاں پڑا ہوا ہے, سمجھ رہے؟ تو یہ ہٹیں گے تو یہ سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضوان باسط اور آج میں موجود ہوں قبرستان میں. اور یہاں پر جو حالت زار ہے, کچھ شکایتیں موصول ہو رہی تھیں. بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ یہاں کی حالت زار پر بھی جو ہے وہ بات کی جائے اور یہاں کا احوال بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں. تو حقیقت ہے جو یہاں پر حال ہے, یہاں پر پانی نہیں ہے, قبریں ختم ہو چکی ہیں یہاں پر تدفین کے لیے. یہاں مرنے کے بعد چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, یہ بات اس لیے کہی کہ تدفین میں بھی اب رشوت کا معاملہ سرگرم ہو چکا ہے کہ اپنے پیاروں کی تدفین میں بھی ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں, اس طرح کی باتیں. لیکن یہ بات ابھی کیمرے کے آگے کسی نے کہی نہیں ہے, لیکن بہت ساری ایسی صورتحال ہے. اور میرے اپنے بھی یہاں پر مدفون ہیں, اور جب ان کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اس دوران بھی جو معاملات ہوئے تھے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں. لیکن بہرحال شہروں میں کثیر المنزلہ عمارت جو ہے وہ بنائی جاتی ہے, اور کثیر المنزلہ عمارت کی دوڑ میں ہر شخص بہت آگے ہے. اس کے ریٹ طے ہوتے ہیں, لینے کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں, ناچاقیاں ہوتی ہیں. لیکن قبرستان کی طرف اگر آپ دیکھیں جو کہ ایک آخری آرام گاہ ہے, یہاں کی حالت زار میجورٹی جتنی بھی قبرستان ہیں یہاں پر, ان کی حالت زار بہت ابتر ہے. اسی بارے میں ہم لوگوں سے جانیں گے بھی اور آپ کو ان کی رائے بھی دکھائیں گے اور سنائیں گے بھی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جب ہم اندر آئے تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہمیں حکومت سے اپیل کرنی ہے, تو ویسے بھی ان لوگوں نے کہا, لیکن کیمرے کے آگے آنے سے بہت سارے لوگ شائع تھے, انہوں نے بات نہیں کی. لیکن حکومت سے اپیل بھی کی ہے کہ وہ اس طرف نظر ثانی کریں, شہروں میں قبرستان کے لیے زمین جو ہے وہ الاٹ کی جائیں تاکہ اپنے پیاروں کی تدفین جو ہے وہ بآسانی کی جا سکے. تو آئیے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کی رائے بھی جانتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر فاتحہ خوانی کرنے آئے ہیں, یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو کن مشکلات کا آپ کو سامنا ہوتا ہے, کیا چیز بہتر ہونی چاہیے قبرستان میں؟ بس صفائی ستھرائی ہونا چاہیے, آنے جانے والوں کو جو ہے نا دقت نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ جب یہاں پر تو خیر میرے اللہ کا شکر ہے, امی یہاں پر امی بھی ہیں, والد صاحب بھی, اور آدھا خاندان یہیں پر ہی ہے. اب کہنے کا مقصد یہ کہ جب بھی ہم یہاں آتے ہیں ہمیں کوئی نہ سہولت ملتی ہے, نہ کسی قسم کی یہاں پہ روڈس بنی ہوئی ہیں, نہ, اور اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایمرجنسی کوئی ہو جاتی ہے یا کوئی ہم آتے ہیں قبر کرنے, یہ تو منع کر دیں قبر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد تقاضا کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم والی فلانی قبر دے دیں گے آپ کو, اس کے اتنے پیسے خرچ ہوں گے, اتنے ہوں گے. لیکن کوئی سسٹم نہیں ہے. سسٹم ایسا ہونا چاہیے نا, جیسے بعض قبرستانوں میں بہت اچھا سسٹم ہے, لیکن یہاں کوئی سسٹم نہیں. ہاں بس ایک دوسرے کی قبروں میں پڑھوں تو پاؤں چڑھ چڑھ کے جا رہے ہیں, آیتیں لکھی ہوئی ہیں, جو سمجھ میں وید بھی بہت ہے. بس یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی تھوڑا سا سسٹم بنا دیں, اور رات کو کم از کم کوئی لائٹوں کا سسٹم ہی کر دیں, کیونکہ کوئی ایمرجنسی آتے ہیں تو ایمرجنسی لائٹیں لانی پڑتی ہیں. کوئی خدا نہ خاصہ قبر میں پہنچ چلے جاتا ہے, کسی کا کوئی میں ٹھوکر لگ جاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی سسٹم ایسا کر دیں کہ لائٹ کا تھوڑا سسٹم کریں, تھوڑا جو نا یہاں پر سہولت پیدا کر دیں. کیا مشکلات سامنے آتی ہیں, کیا مشکلات پیش آتی ہیں, کیا بہتری ہونی چاہیے قبرستان میں؟ السلام علیکم, میں ہوں مصری, یہاں پہ قبریں وغیرہ بناتا ہوں. تو ہمیں ہر چیز کی مشکلات ہے. نہ یہاں پانی ہے تو لائٹ نہیں ہے, صحیح ہے نا. اب یہ چیزیں نہ صفائی ہوتی ہے یہاں کی, سمجھ رہے ہو. پہلے جب شبرات وغیرہ آتے ہیں تو سارے پہنچ جاتے ہیں صفائیاں کرنے, اور ایسے 11 مہینے نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں کہ صفائی والا کدھر ہے. بھائی صفائی والے کا شکل نہیں دیکھا ہم نے, سمجھ رہے ہو. اور بقایا یہ ٹینکی ہے سامنے, اس میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے. لائٹ ہوگا تو پانی آئے گا, چلو موٹر ہے وہ ہم لوگوں نے مل باندھ کر بنوایا ہوا ہے, صحیح ہے نا. ہمارے قبرستان کے سیٹ نے بھی اس میں بڑا ریکویسٹ کیا, بورنگ کروا کے دیا ہے ماشاءاللہ ہمارے کو, صحیح ہے نا. جو بات ہے بقایا لائٹ ہوگا تو پانی آئے گا, لائٹ نہیں ہے تو سب کچھ نہیں ہے. اس چیزوں کی مشکلات ہے. یہ آپ کے سامنے کچرے پڑے ہوئے ہیں, اس پہ اٹھانے والا کون ہے؟ ہم لوگوں نے دل چاہا تو یار اپنے قبر کے پاس پڑا ہوا ہے, چلو اٹھا کے ہم ہی کچرا کنڈی ہے قریب ہے ہم ہی پیک کر آ جاتے ہیں. ہمارے سیٹ ہمیں کہتے کہ یار تم لوگ خود ہی اٹھایا کرو جو نہیں آتے ہیں, تو ہم خود اٹھا کر جا کر پیک کر آ جاتے ہیں. حکومت سے کیا اپیل کریں گے کہ اس طرف نظر ثانی کی بڑی ضرورت ہے, ان کو بھی چاہیے کہ یہاں پر ان تمام انتظامات کو دیکھیں
اور قبروں کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا قبریں یہاں پر ہیں یا ختم ہو گئی ہیں؟ قبریں تو ہے نہیں، ایک سے ایک اپنی جو آتے ہیں کہ یاری میری یہ والدہ کی قبر ہے، میرے والد کا انتقال ہوا ہے، تو اسی میں ہی کرتے ہیں. اور بقایا یہاں پر سیٹ کی اجازت نہیں ہے کہ قبرستان کے گورکن ہیں ان کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بولتے ہیں اپنی قبر ہے تو ہم آپ کو کھود کے دیں گے، آپ بلے دو نیم پلیٹ لگاؤ یا ایک لگاؤ. یہاں یہ ایشو ہے دفنانے کے چکر میں. اور بنانے کے ٹائم میں جو بات ہے، اب اس قبر کے اوپر کچرے بھرے ہوئے ہیں، سمجھ رہے، تو ہم خود ہی صاف کر دیتے ہیں بھائی کہ بننے کو مل گئی، ہم چار دیواری کر کے اس کو پلاسٹر چنائی ماربل وغیرہ جو ہوتا ہے ہم لگا دیتے ہیں. یہ چیز ہے، ان چیزوں کی کمی ہے ہمارے پاس. پانی کی کمی ہے، سمجھ رہے، لائٹ ہوگا تو پانی آئے گا، جب لائٹ نہیں ہے تو پانی نہیں آئے گا. اسی چیز کی بڑی کمی ہے، اور صفائی کی کمی ہے، بس اس چیز کی کمی ہے. اور رات میں اگر کوئی آ جائے تو لائٹس کا انتظام ہے؟ نہیں، کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہے. انتظام ہوتا ہے تو کوئی چوری کر کے یہاں کے پوڈری ختم ہوئیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا بھی صاحب کے سامنے وہاں پڑا ہوا ہے، سمجھ رہے، تو یہ ہٹیں گے تو یہ سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. تو حکومت سے کیا اپیل کریں گے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے، یہاں پر جو سہولت نہیں ہے وہ مہیا کی جائے؟ کہ حکومت کی طرف سے ہمارے کو یہ چاہیے کہ کھمبے لگا دیں میں، اس پہ اونچائی پہ لائٹ ہوگا تو چوری نہیں ہوگا. اب بقایا ہم لوگ تار لگا دیتے تو صبح آ کر دیکھتے تو ہے ہی نہیں ہو. بتی رات کو چلا کر جاوے تو صبح آوے تو بند ہے. اب یہ چیزیں پوڈری ہو، اپنے نشے کے پیسے تو پورے کرے گا، وہ کہیں سے بھی کرے. کھمبے لگ جاوے اور لائٹ کا چوکس پورا روڈ کے اوپر ہوگا، ہر بندہ جا سکے گا، آ سکے گا. بقایا آپ رات میں آ جاؤ باخدا کے نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کدھر. پھر ماشاءاللہ یہ جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں یہ خواجہ نواب احمد کے لگی ہوئی ہیں، سمجھ رہے، ان کا تار ٹیلی فون کا تار ہے، بکنے کا ہے نہیں. بھائی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، ان کی بلفیں چوری ہو جاتی ہیں، آپ کے سامنے 2-3 چوری ہیں لگی ہوئی ہیں. یہ چیزیں انتظامیہ کس کے ہاتھ میں ہے یہاں پہ؟ کون انتظام دیکھتا ہے یہاں کا؟ یہاں کا انتظام ہم گورکن ہی دیکھ لیتے ہیں، سمجھ رہے، بقایا بنانے کا، دفنانے کا، اور بقایا صفائی وفائی کا تو KMC کو اپیل کرنا چاہیے کہ صفائی والے پہ بھیجے. یہاں کتے بہت ہیں، یہاں زہر لا کے رکھے یا مٹھائیوں کے اندر یا گوشت کے اندر، یہ سارے کتے مر جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو. یہ پودے لگے ہوئے آپ کے سامنے، یہ گیلی ہے تو انہی میں بیٹھ کے کدائیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، پوری قبر کو خالی کر دیتے ہیں. تو ناظرین، آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی، حسن اسکوائر کا جو قبرستان ہے یہاں پر بیسکلی قبریں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. جو پرانی قبریں ہیں، جو ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، انہی کی قبروں میں انہیں دفنایا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر صفائی کے حوالے سے بھی آپ نے سنا کہ صفائی کا یہاں پر انتظام نہیں ہے. عمومی طور پر قبرستان میں صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. شہر میں قبرستان میں اضافہ ہونا چاہیے، قبریں نہیں ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے رہنے والے ہوں یا اس کے قرب و جوار میں رہنے والے ہوں، انہیں جانا پڑتا ہے سپر ہائی وے کی طرف. تو یہ بہت زیادہ اس وقت ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. حکومت سے بھی درخواست ہے، میئر سے بھی درخواست ہے، ان کے تمام ملحقہ اداروں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس طرف نظر ثانی کریں، کیونکہ یہاں کا جو معاملہ ہے قبرستان کا، اس میں بہت اشد ضرورت ہے. یہاں پر پانی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ پانی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر گندگی بھی بہت زیادہ ہے. لوگ یہاں پر شکوہ کر رہے ہیں. سال میں ایک دفعہ صفائی ہوتی ہے اور اس کے بعد صفائی نہیں ہوتی ہے. تو اس وقت ہمیں بہت اشد ضرورت ہے شہر میں ایک قبرستان کے لیے جگہ دی جائے. اگر یہ جگہ شہر میں پرووائڈ کر دی جاتی ہے تو شہریوں کو آسانی ہوگی. آسان لفظوں میں کہا جائے تو اس وقت مرنا بھی آسان نہیں ہے. حالات دیکھ کر یہی لگتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. اور ایک نظام ہونا چاہیے تدفین کے حوالے سے. حکومت کی جانب سے یہ ہونا چاہیے کہ ایک ریٹ، جو پرائز ہیں وہ مختص ہونے چاہیے اور اتنے ہونے چاہیے کہ لوگ اپنے پیاروں کی تدفین بآسانی کر سکیں. زمینیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں قبر کے لیے بھی. تو جو غریب لوگ ہیں وہ کس طرح سے ان چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں، یا مزید میں اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتا اس حوالے سے کہ جو حالت زار ہے قبرستانوں کی شہر کراچی میں، میجورٹی کی یہی ہے. یہاں پر بھی کہا یہ جاتا ہے کہ جو آف دی کیمرہ جو بات ہوئی ہے کہ جی جناب یہاں پہ بھی رشوت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سرگرم ہے، پیسے لے کر قبریں دی جاتی ہیں کیونکہ قبرستان تو ہے نہیں. تو اس پر بھی جو ہے وہ دیکھنے کی، نظر ثانی کی بڑی ضرورت ہے.